علیکم ناظرین، میں ہوں ابوبکر بن طلعت اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ ڈیجیٹل کی ایک اور اسپیشل پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ۔ ناظرین، آزاد جموں کشمیر مظفر آباد ڈویژن کے الیکشنز پائے تکمیل تک پہنچے اور جس پرامن طریقے سے اس ڈویژن میں الیکشنز کا انعقاد کیا گیا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو منتشرین تھے اور جو انتشار پھیلانے والے وہاں پر اسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے تھے، عوام نے ان کو یکسر مسترد کر دیا۔ اور اس ڈویژن کے الیکشنز کی ایک خاص بات ایک اور بھی تھی کہ مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی الیکشنز اسی دن ہونا تھے، جو کہ بہت اچھے انداز میں مکمل ہوئے۔ ان تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اور کشمیر الیکشنز میں کیا تازہ ترین اپڈیٹس رہے اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے دوست سینئر صحافی شاکر عباسی موجود ہیں، جو کہ الیکشن ڈے پر بھی وہاں موجود تھے۔ ان کے پاس چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاکر جی۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا۔ کیسا دن گزرا الیکشن ڈے والے دن وہاں؟ دیکھیے الیکشن ڈے جی کے الیکشن کیونکہ مرحلہ ہو رہے ہیں اور دوسرا جو راؤنڈ تھا مظفر آباد ڈویژن کا، خاص کر کے مظفر آباد کی کیپٹل ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بڑے بڑے نام جیسے شاہ غلام قادر پارٹی کے صدر ہیں، متعلقہ امیدوار ہیں وزیر اعظم کے، وہ وہاں سے الیکشن لڑے تھے۔ راجہ فاروق حیدر جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ الیکشن لڑے تھے مظفر آباد ڈویژن سے۔ لطیف اکبر جو کہ اس پارٹی کے سٹنگ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے ریاست کے، وہ الیکشن لڑے تھے۔ تو کافی امپورٹنٹ حلقے تھے وہاں پر۔ تھوڑا سا ایک ظاہر بائی کاٹ کے بھی اعلانات کے اس حوالے سے یہ ایک تاثر تھا کہ شاید الیکشن میں وہ ٹرن آؤٹ نہیں رہے گا، جس طرح کا رزلٹ آئے، جس طرح کہ ہم نے شہر کے ایک حلقے کو چھوڑ کر جو باقی جگہ کہنی دیکھی وہ بڑی زبردست رہی اور ٹرن آؤٹ بھی بڑا اچھا رہا۔ اور کسی حد تک اس الیکشن کو فیئر بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جماعت میں پیپلز پارٹی کی بات کروں گا صبح سے ہی شروع ہو گئی تھی کہ دعوتی پریس کانفرنس اور جب رزلٹ آیا، جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ نیل بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے جو امیدوار سٹی سے تھے مختار واسی، ان کو ساتھ بٹھا کر دن کو پریس کانفرنس کر رہے دھاندلی کی، اور شام کو جب رزلٹ آیا تو مختار واسی نے تگڑے سابق وزیر حکومت مسلم لیگ نون کے ون آف دا کینڈیڈیٹ فار دا پرائم منسٹر جو ہے وہ گیلانی یا ان کا نام آ رہا تھا، ان کو ہرا دیا ہے۔ پھر لطیف اکبر کا رزلٹ سب کو پہلے سے بتا دوں کہ ساقی مجید نے بڑا پرو ایکٹیو کردار ادا کیا، خاص کر جو ایکشن کمیٹی الیکشن کمیٹی کا کردار تھا، اس میں بھی اگر کھل کر کوئی پولیٹیشین پرو پاکستان اپروچ کے ساتھ سامنے آیا تو ساقی مجید تھا۔ ساقی مجید نے پچھلے 2 الیکشن مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پہ لڑے اور لاسٹ الیکشن میں بھی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 200 ووٹوں سے جیت گیا تھا، جبکہ اینڈ آف دا ڈے اس کو 200 ووٹ سے ہرایا گیا۔ اب اس الیکشن میں وہ مسلم کانفرنس کا اس کا ووٹ پلس مسلم لیگ نون کا ووٹ جو جماعت میں شامل ہوا، اور جو میرپور کا رزلٹ تھا اس میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کی بھی ایک لہر آتی ہے۔ عوام دیکھتی ہے کہ جس کی گورنمنٹ بن رہی ہے اس کی طرف توجہ دیتی ہے۔ تو میں اس رزلٹ کے حوالے سے جو کہ اس پارٹی کے الزامات ہیں ان کی اپنی جگہ ان کے حق کرنے کا، لیکن رزلٹ بتا رہا ہے کہ 4 جو مسلم لیگ نون جیتی ہے اور 3 پیپلز پارٹی جیتی ہے، اور 3 پیپلز پارٹی جیتی ہے۔ 2 حلقے ہو رہے ہیں جس میں ایک جو ہے وہ لچراٹ کا حلقہ ہے جس میں 4 یونین کونسل یا 3 یونین کونسل پر بھی پولنگ ہونی ہے۔ اس کا جو رزلٹ ہے اس میں بھی بازل لگی جو پیپلز پارٹی کے وہ جیت رہے ہیں، ابھی 5-6 ووٹوں سے جیت رہے ہیں، اور ایک اور حلقہ ہے جو اس میں بھی الیکشن ہونا ہے پورا۔ اس سارے پوزیشن میں بڑا اچھا ٹرن آؤٹ بھی رہا، گیمل گیمی رہی۔ دیکھیں نا، شاہ غلام قادر مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، 2 حلقوں سے لڑے تھے، ایک سے وہ ہارے ایک سے جیتے، تو کیسی دھاندلی ہے؟ تو میں اس دھاندلی کے اس الزام کو بھی کوئی زیادہ بائی نہیں کرتا جو رزلٹ بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا ٹرن آؤٹ بھی بہت اچھا رہا، اور مظفر آباد کے باقی جو 2 حلقوں میں انتخابات ہونا اس کے بعد پوائنٹ یو میں ہونا ہے، تو ایک ایسی صورتحال سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کو یقیناً واضح اکثریت حاصل ہوگی، لیکن وہ جو ایک تاثر یہ ہے کہ شاید بہت زیادہ بڑے پیمانے پر کوئی دھاندلی ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر کا ٹریک کارڈ یہ ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں کی عوام اس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، اور رزلٹ میں بھی اسی کا عنصر سامنے آ رہا ہے۔ شاکر، ایک اور بڑی اہم صورتحال اور آپ اس کے توسط سے اب چاہیں گے آپ عوام کو بھی بتائیں۔ یقیناً الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے پرامن اور شفاف الیکشنز کروانے کی، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں، پیپلز پارٹی کی وہاں پر گورنمنٹ ہے، آپ کو سپورٹ کرنی ہے بیسک ایڈمنسٹریشن کو الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے۔ تو پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ، اپنے عہدیدار اپنی حکومت کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کا جو سیٹ اپ ہے اس میں نگران گورنمنٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس وقت تک بیٹھ کانسٹیٹیوشن ہی ہے، لیکن جب الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو جاتا ہے تو بہت سارے اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس چلے جاتے ہیں اور انتظامیہ بڑی حد تک ان کی تابع آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود صدر اور وزیر اعظم دونوں اس پارٹی کے تھے، یقیناً ان کا رسوخ ہم نے دیکھا بھی ہے، ان کو انتظامی معاملات میں یہ ان کو رزلٹ آیا جس طرح 3 سٹی کے اندر سے آپ جیتے ہیں اور شاہ غلام قادر کے خلاف جو پارٹی کا امیدوار جیت گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اثر رسوخ تو ان کا تھا اور انہوں نے اس کا استعمال بھی کیا ہوگا، لیکن جو گورنمنٹ خود اقتدار میں بیٹھی ہو
اس کے لوگ اگر داندلی کی بات کریں گے, داندلی کے الزامات لگائیں گے, تو عوام میں باشعور ہے, وہ اتنا ان کانسیپٹ کو بائی نہیں کرتی. اور آپ داندلی کے الزامات لگائیں اور رزلٹ بھی اس کے برعکس ہے, کسی حد تک اس الزام میں وزن ہے. جیسے مختار عباسی کی بات کر رہا ہوں کہ دین کو نیر بخاری اس کو ساتھ بٹھا کر داندلی کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف ان کے نیر بخاری کہ ایک طرف مختار عباسی, دوسری طرف جو ہے وہ فاضل نقوی بیٹھے ہوئے ہیں. فاضل نقوی بھی اب تک رزلٹ میں جیت رہے ہیں اور مختار عباسی بھی جیت رہے ہیں. جن کو ساتھ بٹھا کر مقامی امیدواروں کو مرکزی سیکرٹری جنرل پریس کانفرنس کر رہا ہے داندلی کا, تو دونوں امیدوار جیت گئے, ایک جیت گئے دوسرا جیت رہا ہے. تو پھر آپ کیا یہ جو بابل ہے یہ کون اس کو بائی کرے گا, یہ کوئی نہیں مانتا. بہرحال ایک اچھے ماحول میں انتخابات ہوئے ہیں تو بڑا میجر آپ کو لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن وہاں نظر نہیں آئی. اس کے باوجود کہ مظفر آباد کی ایک خاص ایریا میں روڈیں شہر پروٹیسٹر بیٹھے ہوئے تھے, جو ایکشن کمیٹی اس کے لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے روڈیں بند کی تھی, بازار بھی بند تھے, اور انہوں نے لوگوں کو قائل بھی کیا کہ آپ بائیکاٹ کریں. اس کے باوجود ٹرن آؤٹ مناسب رہا. میں کوئی اس کو ایکسٹرا آرڈنری نہیں کہوں گا, لیکن ایسے حالات میں ایک مناسب ٹرن آؤٹ تھا. شاکر, ایک اور الیکشنز کی خوبصورتی کہہ لیں یا اور ٹاپک کہہ لیں جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا تھا, وہ تھی مہاجرین کی 12 نشستوں کے انتخابات. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. لیکن مہاجرین کی نشستوں پر بڑے عرصے بعد جماعت نے 10 کی 10 پنجاب سے سیٹیں جیتی. ماضی میں بھی ایک ایسا ہوا ہے, لیکن یہ کافی عرصے بعد بھرا ہوا ہے کہ کل میری ماضی میں اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ 10/10 کا ٹویٹ تھا کہ ساری جیت گئے. اور اس کی لوگ اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن میرا جو اپنا اوور ویو ہے وہ یہ ہے کہ مہاجرین کی نشست کے حوالے سے جو ایکشن کمیٹی نے ماحول بنایا ان کے خلاف, مہاجرین وہ لوگ ہیں جن سے وطن بھی چھینا, وہ ہجرت بھی کر کے آئے, ان کی شناخت بھی جاری ہے, اب ان سے ان کی ریپرزنٹیشن بھی چھینی جا رہی ہے کہ ان کو اب ریپرزنٹیشن کا حق بنائے, ان سے ان کی کشمیریت بیسیکلی چھینی جا رہی ہے. اور کشمیریت وہ ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی شناخت کی, اسے چھوڑنا نہیں چاہتا. اس ساری سچویشن میں جو جماعت مہاجرین کے ایشو کو لے کر کھڑی ہوئی ہے تو مسلم لیگ تھی. مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اور انہوں نے اس ایشو کو مطلب ٹیک اپ کیا, اور ایکشن کمیٹی کے ساتھ جتنے بھی مذاکرات وہاں دو ٹوک انہوں نے کہا کہ مہاجرین کی نشستوں کو اس طرح نہیں ختم کر سکے. اس کا پھر مہاجرین نے رد عمل لیا اور وہ کھل کر جماعت کو ووٹ کرنے کے لیے, اور بڑی تعداد میں ہے کہ اس 10 کی 10 پنجاب کی سیٹوں کی جیتی. کے پی کے سے جو ہے وہ پارٹی, اس میں بھی اس پارٹی 2 سیٹیں جیتی, لیکن میجر جو ہے وہ ایک تو یہ وجہ تھی مہاجرین. دوسری آپ دیکھیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ الیکشن جو ماضی میں کہ مہاجرین کی نشستوں پر اتنی کمپریہنسو اور اتنی اسٹرانگ الیکشن کیمپین کی. ہم نے دیکھا پنڈی کی اب بات کر لیتے ہیں, مریم اورنگزیب سینئر منسٹر ہیں, اب وہ آئے اور پوری پنڈی کی قیادت حنیف عباسی, ملک ابرار, جتنے بھی یہاں سب لوگ جو ہے وہ احمد رضا قادری, لون اور راجہ صدیق کی بھرپور کمپین کی. جب سے اس کا ایک ماحول اس کیمپین میں باقی جو مہاجرین کہہ تھے پنجاب کے, ان میں بھی ایک ہلچل جان ڈالی, اور پھر آپ کو رزلٹ بھی سامنے آیا. 2 وجوہات پہ میں کہوں گا. ایک تو یہ وہ جو عنصر تھا کہ مہاجرین کے خلاف جو کیمپین تھی مسلم لیگ نون مہاجرین کے ساتھ کھڑی ہوئی, مہاجرین نے اس وجہ سے اس کو سپورٹ کیا. دوسرا یہ جو کیمپین تھی اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ گیم میں تھوڑا جان ڈالی اور یہ رزلٹ آیا. تو اب جو رزلٹ آ چکے ہیں مہاجرین کی نشستوں پر, مہرپور کے رزلٹ اور مظفر آباد کے رزلٹ, اس کے بعد اب مسلم لیگ نون سادہ اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے. اب اگلا مرحلہ جو پہنچ کے حلقے کی بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے جو انتظامیہ دیکھ رہی ہے کہ باغ کے 3 حلقے, اس کے ساتھ ساتھ پھر جو عباس پور کا حلقہ ہے اور حویلی کا, ان 5 حلقوں میں انتخابات ہو جائیں گے. شاید رالا کوٹ کے اندر کی جو 3-4 حلقے ان میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. شاکر, جاتے ہوئے آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مختلف ڈی سی آفسز کا بھی آپ نے وزٹ کیا, تو کیا نظر آیا آپ کو جو لا انفورسمنٹ ادارے تھے, پولیس تھی اور انتظامیہ تھی, کس حد تک ان کو سپورٹ حاصل تھی اور وہ الیکشن کو پرامن اور شفاف بنانے میں کامیاب رہے؟ دیکھیں, میں مظفر آباد کی بات کروں تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ بالکل اے جے کے پولیس کے ساتھ پاکستان سے پولیس گئی تھی, ایف سی کو جو تھی جس کی میں وہاں تھا, اور ریپڈ رسپانس فورس کے طور پر پاکستان آرمی بھی تیار تھی. ایک بڑی 3 لیئر کی بڑی اچھی سیکورٹی تھی, اور سیکورٹی کا آپ نے رزلٹ بھی دیکھا کہ کوئی بڑا ناگوار واقعہ نہیں آیا اس پورے الیکشن میں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی الیکشنوں کافی اس طرح کے واقعات نسبتاً پرامن رہا, جس کا اگر کریڈٹ جاتا ہے اے جے کے پولیس کو. وہاں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ادارے لوگ پاکستان سے جو لوگ گئے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو کنڈکٹ کیا. پاک آرمی کا بھی بڑا اچھا رول ہے. تو اوور آل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جیسے مستحقین کی مشکل حالات میں ایک کانسپریسی بھی چل رہی تھی, پراکسی چل رہی تھی وہاں, اس کے باوجود پرامن انتخابات کرانے میں کامیاب ہوئے. شاکر, بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت کا. ناظرین, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ویژن پوائنٹ ڈیجیٹل کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.